السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں، ہم اپنے آپ کو باندھ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے کہ بس ایک ہی چیز کھاتے رہیں روز۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ساگ سبزی ہو، ککڑی ہو، کیوکمبر ہو، سیلڈ ہو، لہسن ہو، دال ہو، پیاز ہو بگار کے لیے، اور چٹپٹی چیزیں ہوں مزے مزے کی، ہم ہر وقت من سلوا نہیں کھا سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم، کہا اتستبدلون، یہاں جو آ ہے نا حمزہ، یہ توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے، کیا تم بدل کے لینا چاہتے ہو وہ جو ناقص ہے، کم ہے، ردی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے من و سلوہ کی شکل میں، جو اپنی غذائیت، ذائقے، ہر اعتبار سے بہتر ہے اور پکی پکائی ہے، بنی بنائی، اسے چھوڑ کے تم یہ ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ من اگر شہد کہیں تو آپ دیکھیں قرآن میں اس کو شفا کہا گیا، اور اگر کوئلز اور یہ بٹیر وغیرہ لیں تو آپ دیکھیں پرندوں کا گوشت جو ہے ہر طرح کے میٹ سے زیادہ عمدہ میٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انتہائی غذائیت والی، ٹیسٹ والی اور بنی بنائی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی نظر چونکہ اپنے مقصد پہ نہیں تھی، کھانے پینے کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو ان کا نفس اور چیزوں کی خواہش کرنے لگا، اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے، آپ اپنے رب سے دعا کر دیں ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا اہبطوا مصرا، یہ سب کچھ کھانا، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اس کے لیے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، نو بگ ڈیل، جاؤ کسی جگہ، اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں جا کے تمہیں یہ جو تم مانگ رہے ہو سب مل جائے گا، یہی کھانا ہے تو جاؤ کچھ بھی کرو پھر۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مار دی گئی ان پر، چپکا دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، مسکنت، فقیری، محتاجی، بزدلی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ کی آیات پہلے میں نے بتایا تو دو طرح کی ہوتی، شرعی اور کونی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات تھے ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو کائنات میں اللہ نے نشانیاں دکھائیں، جیسے وہ جو چشمے کا پھوٹ پڑنا پتھر سے اور پھر آسمان سے غذا کا اترنا، یہ کیا تھی دراصل؟ آیات تھی۔ کفر یکفر کے دو مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کفر، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور ایک ہوتا ہے کفران، کفران کا مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ اگر یکفرون بآیات اللہ کہیں اللہ کی آیات کا انکار تو اس سے مراد شرعی احکامات، اور اگر اس سے مراد آیات کونیہ ہو تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ناشکری، کہ جو اللہ نے ان کو پانی اور من و سلوہ دیا تھا اس کی ناشکری۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، انہوں نے ایک نہیں کئی ایک انبیاء کو قتل کیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی درپے تھے، وہ تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے ان پر اللہ کا غضب اور مسکنت ہوئی۔ وکانوا یعتدون، اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، یہ چھوٹی موٹی نافرمانی بھی نہیں، بہت زیادہ دور تک نکل جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر یا آل فرعون کے جبر و تسلط کا شکار ہو کر ایک عرصہ دراز تک اپنے مقصد اور مشن سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے اثرات ان کے اندر اب بھی باقی تھے۔ غلامی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کی عقل، سمجھ، شعور اور ان کا ضمیر اور ہر چیز ماری جاتی ہے، یعنی انسان کے ذہنی اور روحانی ترقی کے چانسز نہیں رہتے۔ پھر انسان کولو کے بیل کی طرح بس دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے،
सुबह उठता है उसको फिक्र होती है मुझे जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, काम से इतने पैसे कमा लिए, इतने और चाहिए, ये ग्रोसरी करनी, ये लाना है, ये पकाना है, ये खाना है, और फिर उसके बाद दोबारा सो जाना है, टाइम पे सोना है ताकि सवेरे उठ के फिर जॉब पे जाना है, और फिर यही जिंदगी बन के रह जाती है। उसको इससे कोई गरज नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी कोई और जिम्मेदारी भी है, मुझे कोई दीन सीखना भी है, सिखाना भी है, मुझे अपनी आखिरत की और अपने बच्चों की आखिरत की और आसपास के लोगों की आखिरत की फिक्र करनी है। ये उसको समझ ही नहीं आती, उसके दिमाग में ये बात जाती ही नहीं कि ये भी कोई जिम्मेदारी, ये भी करने का काम है। उसको बस फिक्र है तो किस बात की कि आज क्या खाऊं और कल क्या खाऊं। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, एक खाना काफी नहीं है, खाने में वैरायटी होनी चाहिए। बहुत से लोग वक्त पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, बहुत से लोग खिदमत खल्क क्यों नहीं कर सकते, खैर व भलाई के काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने घर, अपनी ज़ात, अपने किचन, अपने मकासद से फुर्सत नहीं। उनकी सारी तवज्जो अपनी ज़ात है, सेल्फ सेंटर्ड। अब इतनी कैलोरीज खा ली हैं तो इतनी उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, तो अब हेल्थ के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, और अब इस क्लब में जाना है, और ऐसा करना, और इस फिटनेस और स्मार्टनेस के प्रोग्राम से गुजरना है। लिहाजा वो सारा वक्त उसका माइंड और जहन जो है वो सिर्फ दुनियावी खुशहाली की तरफ ही सोचता रहता है, क्योंकि वो एक जैसे एक महरूमी होती है ना, जिन बच्चों को बचपन में कोई महरूमी हो तो बड़े होकर क्या करते हैं, फिर वो रिएक्शन में वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो एबनॉर्मल नजर आते हैं बाज़ औक़ात। तो इसी तरह चूंकि एक अरसे तक इनके पास कोई इज्जत और कोई मकाम नहीं था इनका, तो इनको यूं महसूस होता है कि जिस कौम के ये गुलाम थे, फिरौन उसकी इमारतें और उसके दुनियावी मकाम और मर्तबे को देख के उससे इतने मरूब थे कि समझते थे कि कामयाबी है तो बस इसी में कि इंसान के पास दुनिया में बहुत कुछ हो, तरह तरह के खाने हो और ऐशो इशरत हो और घूमना फिरना हो। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें किस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं और वो क्या सोचे चले जा रहे हैं। लन नस्बिर अला तामिन वाहिद फदउ लना रब्बक। अब खुद तो लगता है रब से नाराज हैं। कहते हैं आप जाइए अपने रब से दुआ कीजिए, नहीं कहते हमारे रब से दुआ कीजिए, आप हमारे लिए हमारे रब से दुआ कीजिए, या आए हम मिल के अपने रब से दुआ करते, नहीं जाओ तुम जाके अपने रब से दुआ करके हमारे लिए काम करा के आ जाओ। तो इससे ये पता चलता है कि दुआ तो कराई जा सकती है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे भी अपनी कौम के लिए पानी मांगा था और दुआ की थी। किसी से दुआ के लिए कहा जा सकता है, और जैसे कि हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो किसी शख्स ने कहा कि बारिश के लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाए और दुआ शुरू कर दी। और एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग जो हैं वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो एक सहाबी अक्काशा बिन महसन बैठे हुए थे और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। तो आपने फरमाया तुम उन्हीं में से हो। एक और ने सुना कि वो कह रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए भी। आपने कहा बस अक्काशा ने मांग ली और जिसने पहल की उसको मिल गया। यानी देखा देखी तो बहुत से लोग फिर वो शुरू कर देते हैं, लेकिन असल नेकी जो है वो बस वक्त आए और इंसान कर जाए। इसी तरह एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर में थे और सो रहे थे कि उठे तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा? आपने फरमाया कि ख्वाब में देखा है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समुंदरी जिहाद करेंगे, यानी मुलूक की तरह होंगे और वो कश्तियों में बैठ कर जाएंगे, और इस तरह उनकी कुछ तारीफ की। तो उम्मे हराम कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं। तो बहरहाल उम्मे हराम उस लश्कर में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि मेरी शहादत की भी दुआ कीजिए। तो फिर वो जब वहां पर पहुंची तो खच्चर से गिरी और शहीद हो गई। जो अल्लाह के रास्ते में होता है चाहे वो गिर के मरे, शहीद ही होता है। तो उनकी कब्र जो है अब भी साइप्रस में है। बहरहाल तो बात यह है कि किसी भी मौके पर कोई भी अच्छी चीज देखकर अपने लिए दुआ की जाए। मिसाल अगर आप किसी के पास कोई अच्छी चीज देखते हैं तो बजाय इसके आप जलना कूदना शुरू कर दें, हसद करें और गीबत शुरू कर दें और उसको लेट डाउन करना शुरू कर दें और उसकी बुराइयां शुरू कर दें, क्या करना चाहिए? वसअलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसका फजल मांगे कि या अल्लाह तूने इसको दिया तो मुझे भी दे सकता है। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया था मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर कि उनके पास आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें हैं, तो या रब तू मुझे भी औलाद अता कर। हुनालिका दआ ज़करिया, वहीं उन्होंने भी दुआ कर ली। तो हमारा भी तरीका ये होना चाहिए कि जब कभी हमें कोई भी चीज अच्छी लगे या जरूरत पड़े तो इंतजार नहीं करना चाहिए अच्छा वो फिर मैं करूंगी, दुआ नहीं, देयर एंड देन दुआ कर लीजिए। फिर दुआ भी किस चीज की करा रहे हैं जरा आप देखिए तो सही।
ہر شخص کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہیں، کون کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو سیلف سینٹرڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ صرف کھانے پینے کی اور دنیاوی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں۔ جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی دعا مانگتا ہے، اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی کسی چیز پہ نہیں ٹکتی وہ کیا مانگتے ہیں؟ آخرت مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ آخرت کی کامیابی نہ ہو۔ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ زمین سے ہمارے لیے ساگ سبزی دال اور پیاز اور یہ ساری چیزیں نکالے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی اور انہوں نے دعا نہیں مانگی، اس کے بجائے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اچھا جاؤ کہیں سے بھی جا کے لے لو، اس کے لیے دعا کرانے آئے ہو مجھ سے؟ یہ چیزیں تو ملتی ہیں دنیا میں اور اللہ نے حلال کی ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو۔ لیکن تم سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہے ہو؟ عقل سے کام لو۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھا دے کے گھٹیا کمتر چیز لے رہے ہو۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ من اور سلوہ جو ہے وہ آسمانی غذا تھی اور یہ سب چیزیں زمینی غذا تھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دال گھٹیا چیز ہے، یہ ساگ یا سبزی یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے یا جس شخص کی زندگی میں کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، وہ بڑے مقاصد کے لیے سوچتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ خواتین ریسیپیز نہ سیکھیں اور اچھے اچھے کھانے نہ بنائیں اور گھر والوں کو نہ کھلائیں، لیکن ہماری ساری زندگی، سارا ٹیلنٹ اور ذہن اور سوچ اور جو بھی اللہ نے دیا وہ سارا اس چیز کے گرد نہیں گھومنا چاہیے۔ اور خاص طور پر قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں سے آگے بھی سوچنا چاہیے۔ صرف دنیا کے مزے کے کھانے نہ سوچیں بلکہ جنت کے کھانے بھی سوچیں، اور کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ سارا وقت اگر ہم دنیا کے گھروں کے لیے سوچتے رہے تو آخرت کا گھر کون بنائے گا؟ اس کو بھی آپ ہی کو بنانا ہے۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے، کتنی بڑی؟ ارضھا السماوات والارض، اس کا صرف ارض اور وڈث جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت، اس کی وسعت، اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو، جس کی سوچ میں وسعت ہو، جو نیکی کے بڑے کاموں کی طرف بڑھے اور نیکی کے معاملے میں چھوٹی سے کام پر راضی نہ ہو، آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہو۔ صرف یہ نہ کرے کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے، نہیں، اس سے آگے اور اس سے آگے۔ بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے جب کوئی ناجائز مطالبہ کرے۔ اب یہ نہیں کہ وہ حرام مانگ رہے تھے یا کوئی غلط چیز مانگ رہے تھے، بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، چنی ہوئی قوم تھی، ان کو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا۔ عربی کا ایک قول ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات نیکیاں، الابرار عام نیک لوگوں کی، سیئات المقربین مقربین کی وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ نیکی کے وہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں، عوام الناس کرتے ہیں، اگر مقربین بھی وہی کرتے رہے تو ان کے حق میں وہ قصور شمار ہوگا، وہ ان کی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ حسنات الابرار، حسنات ہوتے ہیں حسنہ کی جمع، نیکیاں ابرار نیک لوگوں کی، سیئات برائیاں شمار ہوتی ہیں، المقربین مقربین کی۔ مقرب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قریب ترین اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ مقرب جو ہوتا ہے اس کے حق میں عام لوگوں والے کام قصور شمار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جس کو اللہ نے بڑا دماغ دے رکھا ہو، وہ کہے اوکے ٹھیک ہے میں جھاڑو لگا کے ثواب کما لیتا ہوں، بھی تم قلم اٹھاؤ اور کچھ لکھو۔ اگر تم کچھ لکھ سکتے ہو، لکھ کر دین کی تبلیغ کرنا بھی نیکی ہے نا، اور جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے یا نہیں؟ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، ثواب کماتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، جب وہ فوت ہوگی دفنا دی گئی، بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نیکی وہ تو کرے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر اللہ نے اگر آپ کو کسی اور طریقے سے دوسروں کی خدمت کے قابل بنایا تو خدا کے لیے وہ کیجیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے نا؟
اس کا یہ مطلب نہیں جھاڑو لگانا برا کام ہے، یا جھاڑو لگانے میں کوئی گناہ ہے، یا جھاڑو لگانے میں کوئی نیکی نہیں. یہ سارے نیکی کے کام ہیں، اور اتنا بڑا نیکی کا کام ہے جھاڑو لگانا کہ اس خاتون کا جنازہ پڑھا کے آپ نے اس کو آنر بخشا. لیکن ایک شخص جو اس جھاڑو کی بجائے قلم اٹھا کے کام کر سکتا ہو، اگر وہ قلم رکھ کے جھاڑو سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے حق میں وہ پھر نیکی شمار نہیں ہوگی، اس کو اس وقت میں کچھ اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کو $100 پر آور کی جاب ملتی ہو تو آپ $10 پہ جانا کیا کہیں گے؟ ٹیلنٹ کو ضائع کرنا یا نہیں؟ وہ کہ نہیں وہ گھر کے قریب ہے، وہ میں ادھر ہی گھر ہی بیٹھ کے کر لیتا ہوں، اس لیے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اس سے زیادہ دیا، اٹھو اور نکلو اور کرو. تو یہ جو سستی اور بزدلی اور بس نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ راضی ہو جانا، یہ بھی تو ثواب ہے نا. کیا ہوا؟ بعض اوقات بچوں کو آپ کہتے ہیں نا یہ کر لو، کہتے کیا ہوا، یہ بھی تو اچھا کام ہے، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. آپ غلط نہیں کر رہے، مگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. تو وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا کیا ہے؟ مقربین کے حق میں سیئات ہیں یہ. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آسمانی غذا چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے جاتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ حلال ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لہسن اور پیاز کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ خیبر کی جنگ کے موقع پہ پہلی مرتبہ صحابہ کو پیاز ملے تھے، مدینہ سے باہر کا علاقہ، تو آپ کے پاس لائے گئے پیاز. صحابہ نے پوچھا آپ کھائیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں. پوچھا کیا حرام ہے؟ فرمایا نہیں. اناجی من لا تناجی، میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے. یعنی مجھ پہ وحی اترتی ہے اور میرا اللہ سے خاص تعلق ہے، یعنی کہ یہ حلال ہے لیکن میرے لیے درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. جبریل میرے پاس آتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے میرے منہ سے پیاز کی اسمیل آئے تو میرے لیے جائز نہیں. لیکن تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، آپ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، لیکن اپنے لیے پسند نہیں کیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے کوئی شخص کسی خاص کھانے کو اپنے لیے منع کر دے تو وہ غلط بات نہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا، حضرت عمر نے عامر رمادہ میں جو بہت قحط پڑا تھا تو صرف روٹی اور تیل کھاتے تھے، کچھ نہیں اور کھاتے تھے، کہ اوروں کو جب تک نہیں ملے گا میں نہیں کھاؤں گا. وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس وجہ سے ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دی. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر ذلت و مسکنت کیوں ہے؟ صاف وجہ معلوم ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم اصل مقصد بھول کے اور چیزوں میں لگ گئے، اور اس کو ہم نے نیکی سمجھ رکھا ہے، اور اس کو ہم جائز اور حلال اور ٹھیک ہے، بس اٹس اوکے، کوئی حرام نہیں، کوئی غلط تھوڑی ہے، ان چیزوں میں لگ گئے. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جس قوم کو جو خاص کام دے کے بھیجا گیا، جب وہ نہ کرے تو پھر کوئی اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا. اور کیا ہوا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جب بھی کوئی ان کو نیکی کا حکم دیتا تو اس کو ختم کر دے. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے نا. بہت سے نام نہاد اسلامی ملک ایسے ہیں کہ جس میں ایسے لوگوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے یا بھلائی کی طرف بلائے. اور یہ سب غضب اللہ کا اور ذلت اور رسوائی ان پہ کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے. اب یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان غلطی کو بار بار کرے اور کرتا چلا جائے، اور کوئی سمجھائے تو سمجھ کے نہ دے، اور سمجھانے والے کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے؟ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد بھلا دیا. اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی سیدھے رستے کی طرف لائیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہ دنیاوی کاموں میں پڑ گئے اور مقصد بھلا دیا، اور اس حد تک بلایا کہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ جب کوئی اچھا کام کہتا ان کو تو اس کو بھی ختم کر دیتے.
پھر جب ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی تو دوسری طرف فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے، اور والنصارى اور نصارہ بن گئے، والصابین اور صابین، یہ سب گروہ ہیں. ایک امت محمد ہے، ایک امت موسیٰ ہے، ایک امت عیسیٰ ہے، اور ایک صابی ہیں. بعض کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہرحال من آمن باللہ، اب کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے. اور اچھے عمل کی دو شرائط ہیں دین میں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے. کن کا اجر؟ نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ کیا محفوظ ہے. عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟ رب کے پاس ہے. جیسے کسی بچے کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اپنی ماں کو جا کے دیتی ہے، آپ سنبھال لیں، اپنے پاس رکھے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے وہ ہے نا آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. تو اسی طرح جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہے. نمبر ایک یہ کہ نجات کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، خواہ کوئی امت محمد میں سے ہو یا امت موسیٰ میں سے. نجات کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، کام کرنا ضروری ہوگا. گروہ بندی فائدہ نہ دے گی، کسی خاص گروپ میں سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، اچھے کام کرنے پڑیں گے. ایک اور بات یہ کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پہ غضب ہوا بنی اسرائیل میں سے. یہاں بتا دیا گیا خواہ کوئی بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. یعنی جنرلائزیشن نہیں کی گئی. اور پھر اجر کے ساتھ ساتھ خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف اور غم سے وہ باہر آ جائیں گے. خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بیکار کر دیتی ہیں. جو لوگ خوف میں رہتے ہیں وہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، ان کا ذہن نہیں کھلتا، کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے. کسی بھی ترقی کے لیے امن ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز، جو لوگ ہر وقت غم کا، غصے کا، ڈپریشن کا شکار رہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں بھی اچھے کام، زیادہ کام، بڑے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل آئے. اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور صلہ کیا ہوگا کہ خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ درست بات ہے کہ بیرونی حالات انسان کو خوف اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اندر کی. جب انسان اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے درست کام کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. لوگ اسے ایکنالج کریں یا نہ کریں، کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا صلہ دے یا نہ دے، ایسا شخص بالکل بے فکر ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں. حالانکہ امام حنبل کو کیسے کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی. آزمائشوں کے ہوتے، تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اندر ایک خاص طرح کا سکون ہوتا ہے جو انسان کو ہر حال میں اپنے کام پر جمائے رکھتا ہے، اور یہ ہے اصل مطلوب. چلیے تھوڑا سا ریکیپ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی. کیوں؟ کیونکہ وہ صحرا میں تھے اور وہاں پانی نہیں تھا. اگر آپ کبھی صحرا میں ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں. لیکن عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، انسانوں کی طرف سوچتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ چھوٹی مشکل ہو یا بڑی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی دعا کس طرح سنتا ہے، کیسے جواب دیتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ نہیں کیا کہ اسی وقت آسمان سے بارش برسنے لگے. کبھی بارش کی شکل میں بھی پانی آتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، انہیں کئی سال تک یہاں رہنا تھا اور مستقل طور پہ پانی کی ضرورت تھی، تو ان کی ضرورت کے مطابق انہیں جواب دیا گیا. یہ دعا کی قبولیت تھی. دعا کی قبولیت میں کیا کہا گیا؟ سبب اختیار کرو.
اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ عصا مارو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ دعا کرنے کے بعد کوشش چھوڑ نہیں دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تو براہ راست وحی آتی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی، ہمیں کیا پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر ہم دعا کی قبولیت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بس چھت پھٹ جائے گی اور اس میں سے نیچے آ گرے گا، اور یہ ہے دعا کی قبولیت، جبکہ دعا کی قبولیت ہی کا یہ حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راستے سجھاتا ہے کہ اچھا اب یہ کرو، اب اس طرف کو چلو، اب ایسا کرو، اب ایسا کرو، اب ادھر کو مڑو۔ یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں اور انسان کا دل کھلنے لگتا ہے اور اس کو مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، بعض اوقات اسی راستے سے، بعض اوقات کسی اور راستے سے، یہ بھی قبولیت ہوتی ہے۔ کیونکہ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بعین ہی وہی مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں، یہ بھی قبولیت ہے کہ انسان کو اللہ اس مشکل سے نکال دے، خواہ وہی دے کے یا کچھ اور دے کے۔ اور یہاں جو بڑا سبق ہے وہ کیا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد کوشش جاری رکھی جائے، کوشش شرط ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ شاید موسیٰ علیہ السلام نے اتنی باریکی کے ساتھ دعا نہیں مانگی تھی، انہوں نے تو صرف ایک جنرلی بات کی تھی کہ اللہ پانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، فضل کرنے والے ہیں، وہ بندے کی مدد ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مزید ضرورت کیا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے وہی چیز ہمیں دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی جو ہمارے ذہن میں تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا طریقہ اور انداز فرق ہوتا ہے اور زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ تو کتنی خوبصورت اجابت تھی، یعنی دعا کی قبولیت تھی۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، صرف پانی نہیں ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کے ساتھ بہترین طریقے پر پوری ضروریات کے مطابق 12 چشمے ملے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ کو اپنا مشرب معلوم ہو گیا۔ کیسے؟ یہ بھی لکھا ہوا تھا ہر سوراخ کے اوپر کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں کا، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے تقسیم کر دیا ہو اور ہر ایک کو بتا دیا ہو کہ کہاں کہاں اس کو بیٹھنا ہے، جیسے آپ کے گروپس کے کمرے اور جگہ الاٹڈ ہیں کہ آپ کو یہاں بیٹھنا، آپ کو یہاں۔ تو یہ ترتیب اور تقسیم اور زندگی میں آرگنائزڈ ہونا جو ہے، اوقات کی تقسیم، مال کی تقسیم، تمام چیزوں کی تقسیم اور ہر ایک چیز کو اس کا حق دینا، یہ کامیاب زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، خود کو کریں اور دوسروں کو کریں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صرف خود کو نہیں، گھر والوں کو بھی ساتھ آرگنائز کریں، جتنے آپ کے ہاتھ آتے ہیں، جتنی آپ کی ذمہ داری، کیونکہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو تو ہی زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ جب ہم کھا رہتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا یہ اللہ کا حکم ہے کھانا؟ بعض اوقات کھانے کو دل نہیں چاہتا نا، اور ہم نہیں کھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیمار پڑتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ اسلام میں کھانا بھی عبادت ہے۔ کیسے؟ سمپلی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کوئی حکم ماننا عبادت ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ یہاں پر تو قید نہیں لگائی، ایک دوسری جگہ پر فرمایا ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، کھانے پر ہی دھیان نہ رکھو، کیونکہ عبادت کوئی چیز اسی وقت ہے جب وہ لمٹ کے اندر ہے۔ جو چیز بھی لمٹ سے باہر جانے لگے وہ عبادت نہیں، وہ پھر شیطان کی پیروی بن جاتی۔ کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، فساد میں تیزی نہ کرو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کھانے پینے کو پورا مل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مستی آ جاتی ہے، بگاڑ آتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے؟ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا اب سو جاؤں، اب مستی کا اور کوئی کام کروں، یعنی پھر اس وقت انسان کو عموماً اللہ کی فرما برداری سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کے کام یاد آتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پینے کی بات کر کے فوراً ایک چیز سے روک دیا گیا کہ دیکھو فساد نہ کرنا۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ مسرت، بگاڑ، تخریب کاری، جو کس کا نتیجہ ہوتی ہے؟ انسان کے نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ صلاح کی ضد ہے۔ افساد
بمقابل اصلاح۔ اس فساد سے مراد کیا صرف کوئی وسیع پیمانے پر باہر کی دنیا میں فساد، یا گھر کے اندر بھی کوئی فساد کی قسم ہو سکتی؟ جی، دو طرح کا فساد ہوتا ہے، ذہنی فساد اور عملی فساد۔ حسی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ عموماً کھانے پینے کا کام گھر پر ہی ہوتا ہے، تو کھا پی کر انسان گھر میں کیا فساد کر سکتا ہے؟ مثلاً عموماً آپ دیکھیے کہ جب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں آپ، کھانا کھانے کے بعد پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے۔ اور چلیے پارٹیوں کو دیکھ لیجیے، عموماً پارٹیز میں لوگ کھانے کو انجوائے کرتے ہیں نا، زیادہ بھی کھاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنے لوگ پھر دوسروں کی غیبت اور برائیاں اور دوسروں کا مذاق اڑانا، اور عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے۔ جس رب نے جو کچھ دیا وہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد اس کی شکر گزاری کی بجائے کچھ اور شروع کر دیتا ہے۔ تو عام طور پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تو شکر کرتے ہیں اور ہم کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ سب کو آتی ہے، لیکن یہ صرف زبانی شکر ہے، ٹھیک ہے؟ عملی شکر کیا ہے؟ کہ پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت کے کام کیے جائیں۔ پیچھے کھانے پینے کی بات ہوئی تو اگلی آیت بھی کھانے پینے سے متعلق ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہ ہے فساد، یہ فساد کی پہلی قسم ہے کہ انسان زبان سے تو الحمدللہ پڑھ لے، لیکن اس کے بعد شکوے شکایات شروع کر دے، جو ہے اس پہ نظر نہ ہو، جو نہیں ہے اس کی باتیں کی جائیں، اور اصل مقصد کو بھول کے لن نصبر علی طعام واحد۔ کبھی آپ ان گفتگوؤں کو ریکال کریں جو عموماً کھانے کی مجلس کے بعد ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے تو نہیں، عام طور پہ گھر لوٹنے کے بعد جو نہیں ہوتا اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ کھانے میں یہ آئٹم مسنگ تھا۔ عموماً جو فساد ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے اس صحرا میں رکھا ہوا تھا اور جس رزق کا ان کے لیے بندوبست کیا، اس کے بعد ان سے کچھ اور مطالبہ تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وہ صحرا میں ٹریننگ ہو رہی تھی ان کی، وہ ٹریننگ پرپز کے لیے تھے وہاں۔ دیکھیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ جو 40 کا عدد ہے نا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب یہ سوال ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ ایک مہینے کے روزے کیوں فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گنتی اور یہ تعداد اور یہ وقت، لیکن بنیادی طور پر 40 اس لیے کہ ایک پوری جنریشن وائپ آؤٹ ہو کے نئی جنریشن دنیا میں آ جائے۔ اب دیکھیں کہ 40 سال کا عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے میچور ہو جاتے ہیں، اور جو جوان لوگ ہو جاتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جو ذرا بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ تھا وہ حصہ بنی اسرائیل کا جو مصر میں فرعونیوں کی غلامی میں رہا ہے وہ صاف ہو جائے، اور ایک نئی نسل وجود میں آئے جو وہاں پوری طرح تیار ہو کے، تربیت یافتہ ہو کر، صحرائی زندگی گزار کر نئے سرے سے وہ کام کرے فلسطین میں جا کر جس کے لیے اللہ نے ان کو یہ ساری عزت بخشی تھی۔ جیسے صحابہ کرام کی ٹریننگ بھی ایک طرح سے صحرا میں ہوئی نا، اور پھر ان سے وہ کام لیا گیا جو عام لوگ نہیں کر سکتے، سخت جان اور سخت کوش بنانے کے لیے۔ جیسے اس دور کے مسلمان بھی مسلمان کہلانے میں اور اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے میں کو فخر نہیں محسوس کرتے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ دین ہمارا، یہ اپنا، یہ میرا نہیں، ایک اس سے لا تعلقی کا جو اظہار ہے اس میں لوگ فخر محسوس کرتے، مسلمان ہو کے بھی مسلمان نہیں کہلانا چاہتے یا نظر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہاں ان کا بھی حال یہی ہے کہ بظاہر کہنے کو مسلمان ہے کیونکہ بورن مسلم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے رویے ظاہر میں، قول میں، عمل میں مختلف ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں بنسبت ان کے کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آج یہ مضمون آ رہا ہے جس میں مزید یہ بات بہت واضح طور پہ سامنے آئے گی کہ ایک ہی طرح کے کام پر دو طرح کے ریاکشنز ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مثلاً کوئی فوت ہو گیا، کچھ لوگ سنتے ہیں تو وہ اپنی موت کو یاد کرنے لگتے ہیں، اور کچھ اور لوگ سنتے ہیں تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں کہ ہماری بلا سے کوئی ہوگا جو چلا گیا۔
فرق کیا ہے؟ اس دل میں فرق ہے. تو یہاں ان کے دلوں کی سختی کی بات ہے، اور دلوں میں سختی کیوں آتی ہے آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں منافقین کے بارے میں کہ ان کے دل بیمار ہیں. جن کے دل بیمار ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ منافق ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حقیقی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے وہ کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ کے ذکر، نماز اور دین کی کسی بات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے یہ سب کچھ وبال جان ہوتا ہے. دعا مانگنے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا. کیا چاہتے ہیں ان کے حصے کی بھی دعا کوئی اور مانگ دے ان کے لیے. یہ خود نہیں جائیں گے اللہ کی طرف، کسی اور کو کہیں گے آپ بہت نیک ہیں، آپ کر دیں ہمارے لیے دعا. عموماً یہی رجحان ہوتا ہے نا. بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب مشکل پیش آئے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ خود نہیں رجوع کرتا، عموماً یہی طریقہ اختیار کرتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ نبی ہیں، نیک ہیں، بس ان کا کام ہے وہ بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں. دیکھیے یہ صرف بنی اسرائیل میں کانسیپٹ نہیں، یہ آج کے مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ بھرپور طریقے سے دن رات ایک کر کے اپنی دنیا کمانے بنانے میں لگے ہوئے. ان کو صبح سے شام تک کوئی فرصت نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کریں یا نماز پڑھیں یا دین کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی بھی قربانی کریں. وہ اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہائی اچیورز بننا ہے. اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ لوگ مخصوص کر رکھے ہیں جو یا مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا کوئی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا خدا رسول کا نام لیتے ہیں. تو خانوں میں بانٹ رکھا ہے نا ہر چیز کو. جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس خانے میں کوئی دین والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو آپ ہمارے لیے دعا کر دو. یہ پیر مریدی وغیرہ سب یہی چکر ہے. انہیں کسی بزرگ سے یا کسی دین والے سے کوئی حقیقی محبت نہیں ہوتی. وہ ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں صرف کام نکلوانے کا. جیسے دنیا کے کام نکلوانے کے لیے لوگوں سے کنیکشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل پیش آئی تو اس سے رابطہ کرنا ہے، وہ مشکل پیش آئی تو اس سے کرنا ہے. تو دین کی کوئی مشکل پیش آئی تو کسی دین والے کے پاس چلے جائیں گے. اللہ سے کوئی کام ہوگا تو دین والے کے پاس جا کے تم ہماری سفارش آگے کر دو. استخارہ بھی کسی اور سے کرواتے ہیں. بیٹی آپ کی ہے اور فیصلہ کوئی اور کرے گا کہ اس کی شادی کہاں ہونی چاہیے. عقل میں بھی نہیں آتی نا یہ باتیں. بہرحال لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. اب جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں ڈیٹیل دیکھیں آپ، ان کی تفصیلات دیکھیے. مما تنبت الارض، دس از کنڈیشن نمبر 1 کہ وہ زمین سے ہی نکلی ہوئی ہو. اب مزید آسمان سے نہیں کوئی چیز چاہیے. جی ہاں. اور آپ دیکھیے کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ انگریڈینٹس بتائے ہوئے ہیں. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، چھوڑا کچھ نہیں. مین انگریڈینٹ سارے موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، ہم سب کو عام زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، خصوصاً اپنے اپنے کاموں اور کوششوں کے بارے میں. مثلا اپنے وقت کے استعمال کے بارے میں. وقت جو ہے یہ ایک کرنسی ہے ہمارے پاس. وقت کیا ہے؟ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی. جب آپ اپنا وقت بیکار چیزوں میں ضائع کر رہے ہوں تو اس وقت یہی آیت پڑھ لیا کریں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا دیکھے کیا خرید رہی؟ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا ذہن، اپنا ٹیلنٹ کس کام میں لگا رہی؟ اپنی قدر پہچانے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، بات کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا خاص ٹیلنٹ دے رکھا ہے، کس کام کے لیے بنایا ہے، اور آپ کس کام میں وقت گزار رہے ہیں، کہاں وقت لگا رہے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہم بالکل ایک غیر ضروری کام کو لمبا کیے جاتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے. اب مثلاً اگر آدھا گھنٹہ ہے مغرب کی نماز کے لیے اور اس میں سے آپ نے 15 منٹ کسی سے فون پہ باتیں کرنے میں گزار دیے، تو باقی 15 منٹ میں جو نماز آپ پڑھیں گے وہ کیسی ہوگی؟ آپ نے کس چیز کے بدلے کیا کیا؟ اسی طرح مثلاً کلاس ہو رہی، پڑھنے سیکھنے کا وقت ہے، آپ باہر نکل کے کسی سے باتیں شروع کر دیں. قرآن چھوڑ کر آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیونکہ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ هو خیر مما یجمعون. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قرآن کی کلاس چھوڑ دیتے ہیں. یہ وقت آپ نے مقرر کیا تھا کہ میں اس کام میں لگاؤں گی، اب آپ کو اس سے حقیر درجے کے، کمتر درجے کے کام یاد آ گئے اور آپ اس کو بدل کر اس ٹائم کو اس کام کے بدلے کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں.
اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عبادت کے اوقات کو بدل دینا. اسی طرح جیسے آپ کی نیند کا وقت ہے، اگر نیند کے وقت کو آپ فضول باتوں میں گزاریں، بعض اوقات صرف فضول قسم کی گپ شپ، کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس وقت بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وقت میں اپنی نیند پوری کریں تاکہ پھر عبادت کے وقت میں اٹھ سکیں صبح، کیونکہ اس وقت کا نقصان وہاں جا کے ہوگا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یہ ایک میزان اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اپنی ساری روٹین کو اس میزان پہ پرکھیں، کس چیز کے بدلے کیا لے رہی، کیا کرنے کا وقت اور کیا کر رہی. مال خرچ کرنے کے معاملے میں، عام مال یعنی روپیہ پیسہ آپ کا جو بھی ہے، کوئی بھی مال ہو، تو جب آپ بازار لے جاتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی پھینک دیتے. نفع مند تجارت کس کی ہوتی؟ کون سمجھتا ہے کہ میں نے فائدہ اٹھایا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کم پیسے دے کے زیادہ اچھی چیز لی، بہت اچھا ڈسکاؤنٹ لیا، زیادہ بہتر چیز خریدی. تو بالکل اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی سوچیں، کیا دے کے کیا لے رہی، وقت کہاں لگا رہی ہوں، مال کہاں لگا رہی ہوں. اور اگر ہم اپنے مال سے صرف دنیا ہی خریدے چلے جا رہے ہیں، سوچئے ذرا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک کے بعد ایک کپڑا خرید لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز خریدے چلے جاتے ہیں اور سٹور بھرے چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہی مال اگر اللہ کے راستے میں دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کل اللہ کے ہاں بہتر بدلہ پاتے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار اور کچھ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار. مالدار وہ ہیں کہ جو کماتے ہیں اسے اپنی ذات پہ ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کے پاس جمع کراتے ہیں، وہ مالدار رہتے ہیں کیونکہ وہ ڈپازٹ کر رہے ہیں نا. کیسی جگہ؟ عند ربکم، محفوظ جگہ پر ڈپازٹ کریں، جمع کریں، وہ مالدار لوگ ہیں. اور کچھ ہے مال کے چوکیدار. چوکیدار کون ہے؟ کہ جو جمع کر رہا ہے دنیا میں اور پھر اس کی حفاظت میں ہی لگا ہوا ہے، چوکیداری کر رہا ہے نا. اب کیا ہے یہ جس کی آپ چوکیداری کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے نہیں استعمال کرنا، یہ اوروں نے فائدہ اٹھانا ہے اس سے. آپ صرف چوکیداری کرتے رہ گئے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو آپ صحیح جگہ نہیں لگاتے وہ آپ کا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. جاؤ پھر دنیا میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو. اگر دنیا چاہیے تو میرے پاس دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلت و مسکنت. وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، کیونکہ بے حسی بڑھ جاتی ہے نا. ابھی آپ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک کھانے کی بات. مطالبہ کیا تھا؟ ساگ پیاز چاہیے. کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ ساگ پیاز ہی تو ہے، دیکھنے میں کتنی انوسنٹ سی ڈیمانڈ ہے، لیکن ریزلٹ اینڈ آپ دیکھیں، نتیجہ کیا نکلا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص صرف لطف کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے، خواہ وہ کھانے پینے کا ہو یا اور زندگی کے صرف لطف ہی کی تلاش میں یا مزے ہی کی تلاش میں رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان شہوات سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب آتا ہے. اور جب غضب آتا ہے تو پھر انسان اور غلط کام کرتا ہے، ہدایت کے راستے بند ہوتے ہیں، نیکی کا شوق ختم ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی آیات کا بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور انسان اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والوں کے بھی قتل و غارت سے نہیں شرماتا، اور یوں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کا انجام سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ پیغمبروں کی اولاد اور اس دور کے مسلمان تھے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا مشکل. ایسا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت کے دروازے کی چابی تو ہم نے رکھ لی اپنے پاس، جب پہنچیں گے کھول لیں گے، یہی سمجھتے ہیں نا. حالانکہ یہ غضب کس پر ہوا؟ اس وقت کے مسلمانوں پر. یہ ذلت و مسکنت کس پہ آئی؟ اس وقت کے مسلمانوں پر. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا حل بتایا گیا ہے. تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، تم سے کیا مطلوب ہے؟ ایمان اور عمل صالح. کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. جب تک وہ نہ کرو گے، نہ کسی پیغمبر کی اولاد ہونا کام آئے گا اور نہ کسی مسلمان گروہ سے ہونا کام آئے گا. اس بھول اور غلط فہمی سے باہر آ جاؤ. ہبتا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے تھے اور کہا جاؤ نیچے گرو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا. یہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک عظیم کام کے لیے انہیں چنا. جب انہوں نے دین چھوڑ کے دنیا چاہی تو کہا، جیسے کہتے ہیں نا پستی کی طرف، جب آپ کسی کو ناراضگی سے غصے سے کہتے ہیں دور ہو جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ اہبطوا. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اذهبوا، جاؤ، ادخلوا،
کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اے بھی تو اصل میں قرآن میں بس اتنا ہی ذکر ملتا ہے، اس لیے اس سے آگے میں اس کی کچھ بھی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتی. روایات اور کہانیوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس طرح وہ اترتے پھر یوں ایسا ہوتا اور ویسا ہوتا، لیکن مجھے اس کی کچھ دلیل نہیں ملی، اس لیے میں نے کوٹ نہیں کیا. اگر وہ ایمان لائیں اور نیک کام کریں. یہاں ایمان باللہ اور بالیوم الآخر کی صرف بات کی گئی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کی وضاحت حدیث سے ہو رہی. یعنی یہ آیت جو ہے ایمان کی تفصیل نہیں بتا رہی، یہ آیت مقصد بتا رہی ہے کہ نجات کے لیے کسی خاص گروہ سے ہونا کافی نہیں، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو کہا گیا کہ جو ایمان لائے، اور اس سے مراد امت محمد ہے، اور پھر کہا گیا کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.